ٹریفک پلیز یار میں لوگ میں نہیں پڑھنے اسکریپنگ جو اعزاز بچے ہیں اس طرح یقین ہے ہمارے ٹریفک بہت ہو رہی ہے. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شاہد رضا صاحب، ظاہر اقبال بارٹ صاحب، ابو سفیان صاحب اور جتنی بھی اوورسیز کی ایڈوائزری کمیٹی ہے سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پروقار تقریب میں آنے کا موقع فراہم کیا اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک انٹریکشن کا چانس ملا. اس طرح میں شکریہ ادا کروں گا ARI کرمنل موسٹ وانٹیڈ سے علی رضا صاحب کا جو کراچی سے اسپیشلی تشریف لائے اور پچھلے کوئی ایک ماہ کے اندر جو 3-4 اچھے کام پولیس نے منڈی بہادر پولیس نے کیے ہیں ان کو باقاعدہ کی اسٹوریز اور ان کو جو ہے نا باقاعدہ اسٹوریز بنانے اور اس کو ایپیسوڈس کے لیے تشریف لانے ہیں. اور یہ ہمیں بہت اثر ہے کہ میرا منڈی بہادر میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا کرمنل موسٹ وانٹیڈ ٹیم آئی ہے جو کہ آپ کی منڈی بہادر کی پولیس کی انکریجمنٹ کے لیے اس کو اس چیز کی تصدیق ہے کہ پولیس آپ کی جو ہے نا منڈی بہادر جو کام کر رہی ہے. مختصراً ابھی جس طرح تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جب سے میں ادھر آیا ہوں تو کچھ چیزیں تھیں جو اس میں ڈسٹرکٹ میں پولیس میں جو کمی کوتاہیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے کچھ چھوٹے سے اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہو. ایک تو یہ تھا کہ جب میں ادھر آیا ہوں تو سب سے پہلے جو سب سے مین چیز تھی وہ تھا کہ FIR کا اندراج نہیں ہوتا تھا. FIR کے اندراج میں جو تاخیر میں نے مختلف تھانے وزٹ کی ہے تو موٹر سائیکل چوری جو ہوئے تھے وہ لوگوں کے 3-4 ماہ گزر گئے تو ان کی FIR درج نہیں ہوئی تھی. وہ میں نے ونس فار آل جتنی بھی کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، موٹر سائیکل چوری تھا، موٹر سائیکل اسنیچنگ تھا، ہاؤس رابری تھی، روڈ رابری تھی، وہ تمام کے جو پرچے درج کروا دیے. ابھی تک وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اگر تھانے گئے ہیں تو ہماری جائز FIR جو ہے نا وہ درج نہیں ہوتی. اس لیے میں بڑے باوسوخ طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے اس کے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اپنا جو آپ کا قابل دستہ جرم ہے وہ تھانے لے کے جائیں اور آپ کی FIR درج نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ تھا کہ تفتیشی افسران دوسری شکایت جو ہے نا وہ یہ ملتی تھی کہ جب ہم تھانے جاتے ہیں جی تو مدعی بھی رو رہا ہوتا تھا، ملزم بھی رو رہے ہوتے تھے کہ ہم تھانے جاتے ہیں ہمیں ہمارا تفتیشی افسر نہیں ملتا. 5 دن 10 دن ہم چکر لگا رہے ہیں، کبھی تفتیشی افسر ہائی کورٹ گیا ہوا ہے، کبھی وہ گشت پہ ہے، کبھی کسی اور مسئلے میں ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. اس چیز کو میں نے بڑا سیریسلی ویو کیا اور اس کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے وہ یہ کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی مصروفیت ہو تو کسی CIO کو 5 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہر تفتیشی افسر اپنے تھانے میں موجود ہوگا جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ جو بھی مدعی ملزم پارٹیاں تفتیش اس کے لیے اویلیبل ہوگا. اور ہم نے اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کیا ہے کہ جو بھی تفتیشی افسر جس کا بھی کوئی ایشو ہے وہ اگر 5 سے 8 بجے کے درمیان تھانے جائے گا تو وہ اس کو 100% اویلیبل ہوگا. اور اس کو میں ذاتی طور پہ انشور کروا رہا ہوں اور صبح مجھے ڈیلی بیسس پہ 5 بجے ان کے رپورٹس آتی کہ کون لوگ موجود ہیں کون نہیں موجود اور اس کو لیول ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں. یہ شکایت جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ دور ہو گئی ہے کہ تفتیشی افسران سے جو ہے وہ پبلک کا رابطہ نہیں ہوتا. اس طرح جو SHOs ہیں SHOs کے ٹائم فکس کیا ہوا ہے کہ 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہر SHO جو اپنے آفس میں موجود ہوگا لوگوں کے لیے ملاقات کے لیے پبلک ڈیلنگ کے لیے اور اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ جو گزریا CCTV کیمرہ وہی ہوتی ہے. اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، IG صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آفیسر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہمارے جو فول فارم ہے اس پہ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ایبسنٹ تھا، یہ فلاں تھا. تو اس سے ہم باقاعدہ اس صاحب سے پوچھ کرتے ہیں کہ آپ کا جو مخصوص ٹائم تھا پبلک کے لیے اس پہ آپ کیوں اویلیبل نہیں ہوتے. میں جب ادھر آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا جی کہ جو DPOs پہلے لگتے تھے وہ 3 دن دفتر نہیں آتے تھے، دفتر آتے تو جو ہے نا وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے چلے جاتے تھے. مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو
ایک ذمہ داری گورنمنٹ نے سونپی ہے کہ وہ ایزیلی اسیسیبل ہو لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگوں کی اس تک رسائی ہو. یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ ہو؟ میں 11:30 بجے صبح دفتر آتا ہوں اور 8 بجے 9 بجے جب تک ایک بندے کو میں نہیں سن لیتا جو مجھے ملنے ہے میں دفتر سے نہیں جاتا. میری ایک یہ پالیسی ہے کہ مطلب حالیہ سے آیا ہے، ایک ملک وال سے آیا ہے، وہ اگر ڈی پی او کے پاس آیا تو اس کا کوئی جائز ایشو ہوگا نا. ورنہ اس کا شوق تو نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ آئے وہ اپنے تھانے بھی جا سکتا تھا، ڈی ایس پی کے پاس بھی جا سکتا تھا. اور میری حد الصاف کوشش یہ ہوتی ہے جو لوگ میرے پاس آئے ہیں تو جو بیٹھے ہوئے دوست وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ جو بندہ میرے پاس آ جائے گا اس وقت تک میں پرسو کرتا رہتا ہوں جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک پالیسی ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ 2 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ کوئی بندہ خوشی سے نہیں جاتا، نہ پولیس کے پاس خوشی سے آتا ہے اور نہ ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل خوشی سے جاتا ہے. ان دونوں جگہوں پہ وہی لوگ جائیں گے جن کو تکلیف ہوگی، جن کی پریشانی ہوگی. اگر ڈاکٹر اور پولیس ان کی پریشانی دور کر دیں تو اس کو اور زیادہ پریشانی میں اضافہ کر دیں تو اس بندے کی جو کیفیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں. میں جب سے سروس میں آیا تھا میں نے ایک پالیسی بنائی تھی ایز اے پبلک پرسن، میں اگر کسی تھانے میں جاؤں اور میں جو پولیس سے توقع کرتا ہوں میرے ساتھ ویسا سلوک ہو، میں نے وہی سلوک کرنا ہے پبلک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے اور میں اس چیز پہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی وسعت کے مطابق جو ہے نا اس پہ جو ہے نا عمل درآمد کر رہا ہوں. باقی جس طرح آلریڈی بتا چکے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہم نے جو ہے نا کوئی خیر یہ ہمارا کوئی ایسا کوئی کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ کچھ اچھے کام ہم سے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی. جس طرح یہ پچھلے دنوں جو ہے جس کے لیے اسپیشلی کرمنل موسٹ وانٹیڈ کی ٹیم بھی آئی ہے، پچھلے دنوں جو ہے ایک بڑا چلڈرن ہاسپٹل کی نیگلیجنس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے نا وہاں سے اغوا ہو گیا. بچہ جو ہے وہ اس کی 1 دن کا بچہ تھا، نارمل بچہ تھا. تو وہ جو نرسری میں آپ دیکھیں آپ ہاسپٹل کی نیگلیجنس کا اندازہ لگائیں کہ اس نرسری کے اندر پوری وہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ صرف اس کے کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. وہاں سے ایک عورت آئی، عورت نے جو ہے نا وہ برقع شرقہ پہنا ہوا تھا، اندر آئی ہے، اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے. وہ اس نے پوری نرسری میں جتنے کچھ 16-17 بچے پڑے ہوئے تھے اس میں سے دیکھا جو اس کو اچھا لگا وہ اسے اٹھا کے تو بھاگ گئے. اور یہ بڑی امبیرسنگ اور بڑا سینسیشنل کرائم تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ ہمارے جو انچارج شاہی ہیں عامر شاہی اور ان کی ٹیم اور ساتھ مقامی پولیس اور ہماری جو آئی ٹی برانچ ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی اور انہوں نے 5 گھنٹے کی قلیل مدت کے دوران وہ بچہ برآمد کیا اور بچہ برآمد کر کے جو اصل واقعین ہیں ان کے تک اس کے والدین تک پہنچایا. اس میں جو ان والدین کو جن کا بچہ جو ہے وہ ملا تھا واپس جو دعائیں سے نکلی ہوئی پولیس کے لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہوں گے. تو اس میں ہم نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جب سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے تو سی سی ٹی وی کیمرے ہمارے پاس کوئی ثبوت کوئی کلو نہیں تھا. صرف ایک سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہمیں ایک رکشہ نظر آیا جس میں وہ بچہ اٹھا کے عورت بیٹھ رہی تھی. اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اس رکشے کی انفارمیشن کو پھر ہم نے لیڈ بنا کے آگے چلے. وہ دیکھا کہ رکشے کے اوپر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا کسی پولیٹیشین کا کوئی اشتہار تھا، وہ ہم نے دیکھا. پھر اس کو لے کے پورا جتنے رکشے اسٹینڈ تھے وہاں سے چیک کیا کہ یہ رکشہ کس کا ہے. وہ ہمیں 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد پتہ چل گیا یہ فلاں بندے کا رکشہ ہے. اس کے ہم گھر پہنچے، ڈرائیور کو تلاش کیا. ڈرائیور پہلے مانا نہ، جب اس نے انٹروگیشن کی تو پتہ چلا اس نے بتایا کہ میں نے وہاں سے فلاں ایک عورت کو بٹھایا تھا اور اس کے بعد بچا تھا لیکن اس کو میں نے فلاں محلہ رحمان آباد میں وہاں کو اتار دیا تھا. یہ انفارمیشن تھی. اس کو پھر ہم نے ساتھ لیا ٹیم سی آئی کے ساتھ جا کے وہاں سے گلی میں تلاش کیا. وہاں سے پوچھا کہ کوئی ایسے کوئی والدہ اور بچی ایسی رہ رہی ہو. وہاں سے پتہ چلا یہ اسلام گھر ہے. ادھر صرف ایک والدہ اور اس کی بیٹی وہ رہتی ہیں، اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ اس کا خامن جو ہے وہ باہر ہوتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور پہلے کے 2-3 طلاقیں ہو چکی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی لیڈ تھی. جب ہم یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس گھر پہنچے تو وہی بچہ اس عورت کی گود میں پڑا تھا. وہاں سے ہم نے اس کو برآمد کیا لا کے تو آگے جانا ہے.
ہمارا ایک بڑی لمبی اسٹوری ہے، اس کی بھی ایک بڑی دردناک اسٹوری تھی جس میں بچہ کیا ہوا، اسے بتایا کہ جیسے میں نے کیا، جب میں بچہ ہوا کر رہی تھی میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی، لیکن وہ ایک بڑی آپ کا گزار ہے وہ کرائم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے۔ اس کے بعد 3 کیسز ایسے تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بلائنڈ مرڈر تھے، بالکل اس میں جو ہے نا کوئی کلو نہیں تھا، 3 مہینے سے ایف آئی آر درج ہوئی تھی، کوئی انفارمیشن نہیں تھی اس کے بارے میں، نہ ملزموں کے بارے میں پتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ تینوں بلائنڈ مرڈر جو ہے نا ہم نے ٹریس کیا ہے، ملزمان پکڑ کے ان کو کیپچر کر دار تک پہنچایا، چلان کیا اور وہ کیسز ٹریس ہو گئے۔ باقی یہ جس طرح ذکر کیا ہے انہوں نے محافظ اسکواڈس کا، وہ جو منڈی بہت کا خاص حالیہ میں پھر مزید آگے جائیں تو قادر آباد، اور قادر آباد سے گریٹ چوکی ہے ٹالگیٹا، اس کے بعد آپ آ جائیں حالیہ سٹی، وہ اس سائڈ پہ جائیں تو ملک وال سول لائن کا علاقہ اور گوجرا تھانہ گوجرا کا علاقہ، یہ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ نا ہماری کرائم اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ تھا۔ مگر اس میں جو ہے کہ موٹر سائیکل سنیچنگ، موٹر سائیکل چوری، پرس سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، کیش سنیچنگ، اس کی وارداتیں بہت زیادہ تھیں۔ پچھلے دنوں ایک بار نئی واردات شروع ہو گئی تھی کہ رات کے ٹائم پہ جو لوگ بینکوں سے اے ٹی ایم سے پیسے نکلتے تھے، وہ تھوڑا آگے جاتے تھے تو موٹر سائیکل آتا تھا اور وہ اس سے چھین لیتے تھے۔ اس کے لیے چونکہ منڈی پالس چونکہ ویسے کمپیریزن کیا جائے اس سیاسی ڈسٹرکٹ سے جو بہت ڈیولپ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گلی محلے اور اس طرح کی جو گلیاں چلیاں یا جو اس طرح کی بھیڑس ہیں اس میں سرکاری گاڑی کا جانا بڑا مشکل تھا۔ اس میں پہلے ادھر کسی قسم کا کوئی موٹر سائیکل پیٹرولنگ وغیرہ کھانے کے لیے ہوتی تھی، لیکن اس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ میں نے اس طرح کیا کہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل تھے، میں نے جب سارا چیک کیا تو اس ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس کوئی 80 کے قریب موٹر سائیکل موجود تھے، آفیشیل موٹر سائیکل موجود تھے ہمارے پاس، جو ادھر ادھر جن کی یوٹیلائزیشن کوئی نہیں تھی، کوئی کہیں پڑا ہوا تھا، کوئی کسی بندے کے پاس تھا، کوئی کہیں کدھر تھا، کوئی کھانے میں کھڑا ہوا تھا، کوئی کسی موٹر کے استعمال میں تھا، کوئی کہیں تھا، یعنی اس سے کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی۔ وہ سارے میں نے کلوز کیے، کلوز کر کے ان کو ورکنگ کنڈیشن میں لے کے آیا، ورکنگ کنڈیشن میں لا کے 41 موٹر سائیکل پہ مشتمل ایک موٹر سائیکل اسکواڈ بنا دیا، ہر تھانے کے لیول کے اوپر نا بیٹس بنا دی۔ مثلا اگر بات کریں میں تھانہ پھالیہ کا بھی مثال دوں، تھانہ پھالیہ کے علاقے میں اگر 4 بیٹس ہیں تو اس میں 8 موٹر سائیکل چل رہے ہیں، بس اس کو ہم چھوٹا کر دیا، یعنی اس پہ ایک نقشہ بنا دیا کہ یہ محافظ 1 ہے، 2 موٹر سائیکل اس پہ، ایک انچارج وتھ وائرلیس، 3 کانسٹیبل، 2 ان کے پاس ایس ایم جی گنس، اور باقی سارے اس میں ہوٹل اور فلیکٹنگ لائٹ تاکہ نظر آئے کہ موٹر سائیکل چل رہے ہیں۔ وہ بیٹس بنا دی، بیٹس کے بعد پھر اس میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بیٹ بنی ہے مثال کے طور پہ 5 یا 7 گاؤں آتے ہیں یا 8-10 محلے آتے ہیں، اس میں پھر میں نے یہ پچھلے 5-10 سال کا کرائم دیکھا، اس پوائنٹ کے اوپر بار بار کرائم ہو رہا ہے، کدھر سے موٹر سائیکل سنیچ ہو رہی ہے زیادہ، کدھر سے موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے، کدھر سے پیسے چھینے جا رہے ہیں۔ وہ ایک پوائنٹ بنا دیا، اس کا نام رکھ دیا بلیک اسپاٹ۔ موٹر سائیکل کا بھی وہ اپنے بیٹ کے اندر جو ہے نا موو کریں گے، موو کر کے اس پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ واردات زیادہ ہوتی تھی وہاں آ کے 15-20 منٹ تک رکیں گے، رکنے کے بعد وہاں چیکنگ کر کے پھر اپنی بیٹ میں چلے جائیں گے۔ اس سے نا پورا ضلع جو سیل ہو گیا ہے۔ اگر اس پہ جس طرح میں چاہتا ہوں، اگر اس طرح ایمانداری کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ عمل درآمد ہو گیا تو ان شاء اللہ یہ چھوٹے بڑے اسنیچنگ کی جو وارداتیں ہیں یہ کافی زیادہ نہیں کہ 70% اس میں کمی آئے گی۔ اسی طرح میں اپنی جگہ جاتا ہوں، میں نے جس طرح بتایا کہ میں نے ہر جمعے والے دن ایک تھانے میں کھلی چیکنگ رکھی ہوتی ہے، جس میں مختلف سرکل میں، کسی پالیہ سرکل میں، کسی ملک وال میں، کسی ادھر ادھر جا کے میں جو عام بات کرتا ہوں پبلک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پبلک جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے، معاشرہ بھی، پولیس بھی پبلک اسی معاشرے میں سے ہے، اور معاشرہ بھی جو ہے وہ بھی ایک پولیس کا حصہ ہے، ایک سارا آپس میں لنک ہے۔ تو بجائے اس کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیس کرٹیسائز ضرور کریں، پولیس کی جو کرٹیسائز والی بات ہے اس کو بھی مل چکا کریں، اور جو اچھی چیز ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کریں۔ فرض کریں کہ پھالیہ آیا ہوں، پھالیہ میں ایک محلہ سمجھ لیں، جو اسلام نگر ایک محلہ ہے، ادھر جو آپ لوگ اس محلے کے جو رہنے والے ہیں
ان کو اس محلے کی جو ہے کرائم اور سچویشن کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا، جتنا مجھے نہیں پتہ ہوگا، یا ڈی ایس پی کو اتنا پتہ نہیں ہوگا، یا ایسے جو باہر سے اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ فلاں محلے میں فلاں فلاں بندے جو منشیات بیچ رہے ہیں، فلاں کے پاس نجائز اسلحہ ہے، فلاں کے پاس جو ہے نا وہ غلط قسم کے لوگ آتے ہیں، فلاں جو ہے وہ رسا کی ہے، فلاں قبضہ گروپ ہے، فلاں یہ ہے۔ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی انفارمیشن نا ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ اس انفارمیشن سے ہم ان کے آگے ان پہ جو ہے نا آگے کام کریں۔ اس کے لیے جو میں مختلف جگہوں پہ گیا، لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے پولیس پہ، ہمیں لوکل تھانے پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بتاتے ہیں جا کے کہ یہ فلاں منشیات بیچ رہا ہے، یا اگر پولیس اس کو تو پکڑتی نہیں ہے، الٹا وہ بندہ جس کی ہمیں مہر کی ہوتی ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور یہ سارا ٹرسٹ نہیں، میری یہ پوری کوشش ہے، میں نے تمام میسیجز کو اکٹھا کیا تھا کہ ہم پولیس پبلک کے اوپر اپنا ٹرسٹ بلڈ اپ کریں۔ اس کے لیے میں نے ہر جگہ پہ اپنا واٹس ایپ نمبر، ٹیلی فون نمبر ایڈورٹائز کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ہو آپ جو ہے نا خفیہ طریقے سے خط لکھ کے اس میں ڈال کے باندھ کر بھیج دیں، مجھے واٹس ایپ کر دیں، ایس ایچ او کو واٹس ایپ کر دیں۔ اور یہ میری آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو بندہ انفارمیشن دے گا اس کا نام جو ہے وہ سیدھا راز میں رکھا جائے گا۔ وہ ہمارا دوست ہے، نہ کہ ہم نے اس کے دشمن بنانے ہیں کہ وہ لوگ کہیں یہ اسے اطلاع دی جس کو ماریں، یہ کریں فلاں کریں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کی عزت بھی ہوگی، اس کو آپ بالکل سیدھا راز میں رکھیں گے، اور پھر اس پہ جو آپ انفارمیشن دیں گے اور میرے تک پہنچے گی وہ پھر اس پہ آپ کارروائی دیکھیں، اور وہ ہماری سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس معاشرے کو برائی سے اور یہ جو سماجی برائیاں ہیں ان سے پاک کریں۔ تو میں دوبارہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اوورسیز فورم بلکہ میں بھی بھول گیا، جو میں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے، میں 8-10 ضلع پھر چکا ہوں، یہ میرا کوئی 12-13 ضلع ہے۔ میں نے اوورسیز اتنا متحرک اوورسیز فورم اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ میں نے اتنا زیادہ یہ پبلک کا جو یہ پبلک ورک کر رہے ہیں، جو یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لوگوں انسانی خدمت کر رہے ہیں، باقی ضلعوں میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن میں نے منڈی بہت دن سے زیادہ کہیں نہیں دیکھا، جس کے لیے میں اور میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔